أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء آیت نمبر 115. گزشتہ کئی آیتوں میں مضمون چل رہا ہے کہ ایک منافق نے چوری کا الزام دوسرے بے گناہ لوگوں پر ڈالنا چاہا. اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما کر اس منافق کی چوری، خباثت اور خیانت کو واضح فرما دیا. اس کے نتیجے میں اسے چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرے، وہ اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرے اور مخلص طور پر ایمان لے آئے، لیکن اس نے اسلام کو چھوڑا، اسلام کے احکامات کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، واضح ہدایات کو چھوڑا، مکہ مکرمہ چلا گیا، مرتد ہو کر مر گیا. آج کی آیت کا تعلق اگرچہ اس منافق کے قصے سے ہے، لیکن اس میں جو ہدایات ہیں وہ عام ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں. آیت کا مفہوم اور مطلب کچھ یوں ہے: اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، حق بات، سیدھا راستہ واضح ہونے کے باوجود اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر غیر مسلموں کا راستہ اختیار کرے، تو نولہ ما تولی، وہ جدھر گھومنا پھرنا جانا چاہے ہم اسے ادھر ہی ڈال دیں گے، اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں، یہ آیت اگرچہ اس منافق سے متعلق ہے، لیکن اس کا مفہوم سب کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. حکم عام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تباہی اور بربادی ہے. ایک بات تو آیت کے پہلے حصے میں یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تباہی اور بربادی ہے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، شریعت بیان کرنے والے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں، تو ان کی مخالفت وہ تباہی ہی ہے، بربادی ہی ہے. اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر، سنتوں سے ہٹ کر، احکامات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں اپنی کامیابی، ترقی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے، گمراہی ہے، روگردانی ہے ہدایت سے اور شریعت سے. تو آیت کے پہلے حصے میں تو اس کا بیان ہوا. دوسرے حصے میں اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہے
کہ جس مسئلے اور جس حکم پر اور شریعت کے جس امر پر مسلمانوں کا، علماء کا، دینداروں کا، اہل حق کا اجماع اور اتفاق ہو جائے، اسے چھوڑ کر بھی اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا، یہ بھی گمراہی ہے۔ اہل علم اور اہل حق جس چیز پر متفق ہو جائیں اس کو فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اجماع۔ اجماع کا اردو میں معنی ہے اتفاق۔ تو اہل حق کا جس چیز پر اتفاق ہو جائے اس اتفاق اور اجماع کو چھوڑ کر بھی کسی اور حکم میں اور کسی اور راستے میں اپنے لیے ترقی ڈھونڈنا، کامیابی ڈھونڈنا، یہ بھی گمراہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری سنت اور میرے طریقے کو لازم پکڑو۔ تو اس آیت کے پہلے حصے میں اس کی طرف اشارہ، اور خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت اور ان کے طریقے کو بھی لازم پکڑو، یہ اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس آیت میں گویا کہ دو چیزوں کا بیان ہوا، ایک ہے سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، طریقہ، ہدایت، اور دوسری چیز ہے امت کا، صحابہ کا اجماع اور اتفاق۔ کچھ معاملات ایسے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کیفیتیں اور صورتیں ثابت ہیں، تو ان میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اتفاق کیا، اجماع کیا۔ اس کو کہتے ہیں اجماع اور اتفاق۔ اور اسی طرح جن معاملات پر اور جن احکامات پر امت مسلمہ متفقہ 1400 سال سے متفقہ لائحہ عمل رکھتی ہے، اس کے خلاف بھی کسی چیز کا ایجاد کرنا، یہ بھی گمراہی ہے، اجماع اور اتفاق کے خلاف ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بہت سارے معاملات پر اتفاق ہوا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کچھ لوگ تھے جو نماز کا انکار کرتے تھے، مثلا کچھ لوگ تھے جو زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو نبوت کا انکار کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ ہم اپنی مرضی سے دیں گے۔ تو ایسے تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے ایمان کا، نبوت کا یا شریعت کے حکم زکوٰۃ کا، نماز کا انکار کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد فرمایا۔ تو گویا کہ اس پر امت کا اتفاق ہو گیا کہ اگر ایسی صورت کسی بھی معاشرے میں پیش آئے تو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی قوم، کوئی بستی، کوئی علاقہ زکوٰۃ کا منکر ہو جائے تو ان کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے، امت کا اتفاق ہو گیا۔ تو اجماع امت، اجماع صحابہ، اتفاق امت، اتفاق اہل حق، یہ بھی احکامات شرعیہ کا ایک ماخذ ہے، یعنی یہ بھی ایک بنیادی اور مستند دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص شراب پیتا تھا
تو ارشاد ہوتا تھا کہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا دے دو. اب اس کو جوتے مار دیے گئے، اس کو برا بھلا کہہ دیا گیا، اس کو ڈنڈے مار دیے گئے، بس یہ سزا ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا اتفاق ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بٹھایا کہ اگر اس قسم کی صورتحال رہی تو ہر کوئی شراب پی کر یہ گناہ کر کے ہلکی پھلکی سزا کھا کے ڈنڈے منڈے کھا کے چھوٹ جائے گا. تو ایک ایسی سزا مقرر کرنی چاہیے اور ایک ایسی سزا اتفاق رائے سے طے کرنی چاہیے کہ جس کو سن کر اور جس پر لگے تو اس کو کچھ نہ کچھ احساس ہو اور آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی عبرت ہو. تو اتفاق ہوا کہ شراب پینے والے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اب یہ اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہو گیا. تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جس کو کہا جاتا ہے اجماع اور اتفاق. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے زمانے میں اور بعد میں بھی اہل حق نے ہر زمانے میں جن معاملات پر اتفاق کیا ہے، جن پر اجماع ہو گیا ہے، ان کی خلاف ورزی کرنا یہ گمراہی ہے. عذاب قبر میں عذاب ہوگا، یہ ایک اتفاقی اور اجماعی مسئلہ، اور اس پر قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی موجود ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس پر اتفاق بھی ہے، امت کا بھی اس پر اتفاق ہے، اہل حق کا اس پر اتفاق ہے. اب اگر کسی زمانے میں کوئی فتنہ، کوئی فرقہ، کچھ لوگ پیدا ہو گئے اور انہوں نے کہا جی نہیں، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، قبر تو مٹی کا ایک گڑھا ہے، اس میں کہاں سے آئیں گے فرشتے، اس میں کہاں سے ملے گی سزا، اس میں کہاں سے لگیں گے ڈنڈے، اس میں کہاں سے پہنچے گا عذاب. تو یہ سب اپنے عقل کی اختراعی باتیں ہیں. جیسے اسلام کے بعد یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوا جس کا نام تھا معتزلہ. انہوں نے کہا قبر میں کوئی عذاب نہیں. اور آج کل 1400 سال بعد بھی اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی قبر میں کوئی عذاب نہیں. تو یہ وہ اجماعی اور اتفاقی مسئلے کی خلاف ورزی ہے، اور یہ یقیناً صریحاً گمراہی ہے، اجماعی مسئلوں کے خلاف. سود اجماعی طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل حق کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ سود حرام ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی سود کی یہ صورت حرام ہے اور یہ صورت جائز ہے، حلال ہے. جیسے ایک شخص نے چند سال پہلے یہ کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سود ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اضعافا مضاعفہ، یعنی دگنا ڈبل سود. مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کو 20,000 روپے قرضہ دیا، اب وہ اس پر 20,000 روپے سود لیتا ہے، تو یہ دگنا لے رہا ہے، یہ حرام ہے. لیکن اگر وہ 5,000 لیتا ہے، 10,000 لیتا ہے تو یہ دگنا نہیں ہے، لہذا یہ سود نہیں ہے. اب یہ وہ بات ہے جو اجماع امت، اجماع اہل حق کے خلاف ہے. سود ہے تو حرام ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو. 20,000 پر 1,000 لیا جائے، 1 روپیہ لیا جائے، 20,000 لیا جائے، 40,000 لیا جائے، دگنا لیا جائے، کم لیا جائے، سود ہے. اگر کوئی اس کے خلاف بولے گا، عمل کرے گا تو
تو گمراہی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے افادات میں اور ان کی تقریر میں اس پر ایک واقعہ بھی انہوں نے بیان فرمایا کہ دیکھیں، ہندوستان سے ایک گویا گانے گانے والا، وہ حج پر گیا۔ پرانے زمانے میں حج ہوتا تھا، لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گاڑیاں ماڑیاں کچھ نہیں تھی، بحری جہاز ہوتا تھا۔ تو اس گویے نے گانے والا، اس نے مکہ مکرمہ میں حج کیا، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر تھا، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، کئی دن لگ جاتے تھے، راستے میں قافلے ٹھہرتے تھے۔ راستے میں رات کے وقت قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، یہ گویا بھی وہیں تھا۔ تو عرب دیہات میں کوئی عربی گانا گا رہا تھا اور اس کی آواز بڑی بھدی تھی اور بڑی ناگوار سی تھی، عجیب سی آواز تھی۔ تو اس گویے گانا گانے والے نے جب اس بدو دیہاتی کی وہ بھدی اور ناپسندیدہ ناگوار آواز سنی تو کہنے لگا کہ اچھا، اب مجھے سمجھ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانے اور گانا گانے کو کیوں حرام قرار دیا۔ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے ہی بد آواز شخص کا، بھدی آواز والے شخص کا گانا سنا ہوگا تو آپ نے فرمایا ہوگا کہ گانا حرام ہے، اس لیے کہ ایسی آواز میں گانا یہ ناپسندیدہ، اس کی آواز ہی بڑی عجیب سی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اچھی اور خوش آوازی والا گانا سن لیتے نا تو کبھی بھی گانا بجانے کو حرام قرار نہ دیتے۔ یعنی میری آواز اچھی ہے تو اچھی آواز میں اگر گانا گایا جائے تو وہ جائز ہے، اگر بھدی اور گندی آواز میں گانا گایا جائے تو وہ حرام ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے اور یہ اس کی اپنی بات ہے۔ گانا بجانا حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، امت پر اس پر اتفاق ہو گیا کہ گانا حرام ہے، اچھی آواز میں ہو، بھدی آواز میں ہو، عربی میں ہو، عجمی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو۔ تو جس مسئلے پر اتفاق ہو گیا اہل حق کا، علماء کا، بس اس کے خلاف جانا پھر گمراہی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے کسی نے پوچھا یا مجھے تردد ہوا کہ اجماع اہل حق، اس کے خلاف اگر کوئی جاہے گا تو یہ گمراہی ہے، اور اجماع اہل حق یہ حجت ہے، اس کے خلاف جانا گمراہی ہے۔ یہ قرآن سے کہیں ثابت ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو کہ اجماع حجت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس پر تحقیق کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ ایک دن میں قرآن پاک کی تلاوت کی، پڑھا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، دوسرے دن پڑھا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، تیسرے دن پڑھا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، جب اس آیت پر پہنچے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو شخص مسلمانوں والے راستے سے جس پر مسلمان متفق ہو گئے اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف جائے گا تو یہ بھی گمراہی ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر آ کر رک گئے اور فرمایا کہ دیکھیں، قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ اجماع امت یہ حجت ہے اور اس کے خلاف جانا یہ گمراہی ہے۔ آج کل بھی بہت سارے مذہبی اسکالر پیدا ہوئے ہیں
جو بہت سارے ایسے مسائل میں جن پر امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے اس کے خلاف اپنی تحقیق کر رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں، حالانکہ اس پر علماء کا اتفاق. جیسے ہندوستان میں ایک فتنہ پرویزیہ یہ ہے، اور اسی طرح یہ جماعت المسلمین والے. کیا ہے ان کے لٹریچر میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہے، قبر میں کوئی عذاب نہیں. اب یہ اہل حق اور پوری امت کے اجماع کے بالکل خلاف یہ فتنہ ہے ہندوستان میں. بہت سارے فتنوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے نا کہ جنت ملے گی دوزخ ملے گی، یہ جنت دوزخ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جنت کا بھی انکار، دوزخ کا بھی انکار. ہمارے موجودہ زمانے کے ایک صاحب ہیں جو غامدی سے مشہور ہیں، بڑے ان کے لیکچر ہوتے ہیں اور بڑی ان کی تحقیقات آتی ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے، ان کے اپنے بہت سارے کارندے بھی ہیں جو ہر جگہ پر تحقیقات کرتے رہتے. بہت سارے ایسے اجماعی مسئلے جن پر امت کا اجماع اور اتفاق ہو گیا ان کے خلاف ان کی اپنی رائے. جیسے ان کی رائے یہ ہے کہ شراب پینے والے کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی سزا نہیں، لہذا جو شخص جتنی شراب پیتا ہے اس کی کوئی سزا نہیں. غامدی صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کافر قرار دینے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کافر کہہ دیا بس کہہ دیا، اس کے بعد کوئی کسی کو کافر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. لہذا اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے جیسے قادیانی، اگر کوئی جہاد کا منکر ہے، اگر کوئی عذاب قبر کا منکر ہے، اگر کوئی دینی شعائر کا منکر ہے، تو ان کے نزدیک ان میں سے کسی کو کافر قرار دینے کی کوئی اجازت نہیں. یہ ان کے نظریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کافر قرار دینا اور کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا جائز نہیں. موصوف غامدی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد جو کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے اس کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے. لہذا دشمن آپ کو پیٹے مارے، آپ کو قتل کرے، آپ کی نسلیں ختم کر دے، تباہ و برباد کر لے، ان کے نزدیک کسی کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں. یہ سب وہ نظریات ہیں جو اجماع امت اہل حق کے اجماع اور اتفاق اور شریعت کے امور کے بالکل خلاف. تو قرآن کریم کی اس آیت میں اگرچہ اس منافق کی طرف اشارہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح امر کو، حکم کو توڑا چھوڑا اور مسلمانوں سے روگردانی کر کے، مدینہ منورہ سے روگردانی کر کے مکہ چلا گیا اور وہیں جا کر مرتد ہو گیا. یہ اگرچہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس آیت کا حکم سب کے لیے عام. غامدی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی شخص کا قتل صرف 2 صورتوں میں جائز ہے، صرف 2 صورتوں. ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے. دوسرا یہ کہ وہ زمین میں فساد مچاتا ہو، فساد فی الارض، اور حکومت ریاست یہ سمجھے کہ یہ زمین میں فساد مچا رہا ہے لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے. تو صرف 2 صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے، باقی کسی صورت میں قتل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے من بدل دینا فاقتلوہ،
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنا دین بدل دیا، یعنی جو مسلمان ہو کر اس کے بعد کفر اختیار کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ جس شخص نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، یہ سب قتل ہے۔ لیکن موصوف کہتے ہیں صرف 2 صورتیں ہیں قتل کی، قصاصاً قتل کیا جائے، فساد فی الارض۔ تو بہرحال آج کی اس آیت میں جو 2 چیزیں ہیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حق واضح ہونے کے بعد گمراہی ہے۔ نمبر 2، جس مسئلے پر اور دین کے جس حکم پر امت کا، اہل حق کا، علماء کا اتفاق ہو جائے، اس کے خلاف جانا، دوسرا راستہ اختیار کرنا، یہ بھی گمراہی ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں، ہر زمانے میں جس مسئلے پر علماء متفق ہو جائے، جیسے آج کل کے زمانے میں جو سودی بینک ہیں، سودی بینک جن کا پورا معاملہ سودی ہے، تو سودی بینک میں بچت اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ، کہ اس میں پیسے رکھیں اور اس میں بہت کچھ آپ کو ڈبل ٹرپل کر کے یا کچھ کر کے ملے، یہ ناجائز ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ اب اگر کوئی شخص سودی بینک میں جا کر سیونگ اکاؤنٹ، بچت اکاؤنٹ، منافع والا اکاؤنٹ کھولتا ہے تو ظاہر ہے مسلمانوں کے اتفاقی اور اجماعی معاملے کی مخالفت کر رہا ہے اور گمراہی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جوئے کی یہ تاش کھیلنا، یہ فلاں چیز کھیلنا اور اس پر سٹا، جوا، تو جوئے کی وہ صورتیں جن پر امت کا اتفاق ہے اور علماء نے اتفاقی طور پر ان صورتوں کو حرام قرار دیا ہے، اب اگر کوئی شخص ان کے خلاف یہ بات کرے کہ جی یہ والی صورتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لہٰذا یہ جوا نہیں ہے، یہ قمار بازی نہیں ہے، بالکل اس گانے بجانے والے کی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خوش آوازی والا گانا نہیں تھا۔ جوا، قمار بازی، وہ جوا ہی ہے، وہ ہر زمانے میں بدلتا ہے، جدت کے ساتھ، زمانے کی تبدیلی کے ساتھ جوئے میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ پہلے جوئے کی کچھ شکلیں ہوتی تھیں، آج کل جوئے اور قمار بازی کی اور شکلیں ہیں۔ تو جن جن معاملات اور جن جن صورتوں کو شریعت نے، علماء نے اتفاقی اور اجماعی طور پر جوا قرار دیا ہے تو وہ حرام ہی ہے، اس سے روگردانی کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا یہ گمراہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، سنتوں پر عمل کرنے کی اور اسی طرح اہل حق کی، علماء کی جو اجماعی اور اتفاقی دینی باتیں ہیں، احکامات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جب کہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ، یعنی سیدھا راستہ واضح ہونے کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے، اجماعی اور اتفاقی مسائل کے خلاف چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے حوالے کر دیں گے اسی کی طرف جو اس نے اختیار کیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو ڈالیں گے دوزخ میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك صلى الله تعالى وسلم على رسول الله. آمين برحمتك.